تو اس کلیے کو ذہن میں رکھ کر یعنی سوچا جائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور بات فرمائی گئی کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی فائدہ ہو جائے کہیں سے، یعنی کوئی خوشخبری مل جائے، تو انہیں بہت برا لگتا ہے۔ ہاں، تمہاری تکلیف سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ان سے تعلقات پیدا کرنے کے بجائے، ان سے اپنا کام نکلوانے کے بجائے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی مکاریاں تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ اور اس کے بعد جنگ بدر کا ذکر ہے، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی اللہ کی طرف سے جو یعنی مسلمانوں کو نصرت حاصل تھی، جو اللہ کی طرف سے مدد ہوئی، کیونکہ مسلمان تو بہت قلیل تھے، تقریباً 313، لیکن اس کے بعد جو فرشتوں سے مدد فرمائی گئی اس کا ذکر بھی ہے اس میں۔ اور پھر اس کے بعد یعنی یہ تو یہاں بطور حوالہ بات کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو پھر ایک بار تسلی دی گئی کہ کفار کے معاملے میں، یا یہ جو لوگ ہیں لیس لک من الامر شیء، کہ ان کے معاملے میں آپ بالکل بھی یعنی جسے کہنا چاہیے کہ پریشان نہ ہوں، اور ان کا معاملہ جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ او یتوب علیہم او یعذبہم، یا تو ان کی طرف توجہ فرمائے یا ان کو عذاب دے، یعنی آپ کو تو فریضہ جو ہے تبلیغ ہے، سو انجام دیتے رہیے۔ پھر فرمایا کہ جو کچھ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تو جسے چاہے بخش دے، مغفرت فرمائے، اور جسے چاہے عذاب دے۔ پھر اس کے بعد وہی سود کا حکم بطور مکرر اور بہت صراحت کے ساتھ حرام کیا گیا کہ اے ایمان والو، سود کے رقم کو دگنا تگنا چوگنا کر کے مت کھایا کرو، کیونکہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ نظام سود میں کسی بھی صورت فلاح ممکن نہیں ہے، اس سے چھٹکارے میں انسان کی فلاح ہے۔ اس کی تفصیلات کتب فقہ میں دیکھے جا سکتی ہیں، تفاسیر میں دیکھے جا سکتی ہیں، ہمارے دور کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی طرف خطاب ہے، جنت کی طرف دوڑو اور جنت میں جانے میں جلدی کرو۔ جنت متقین کے لیے ہے۔ متقین کون ہیں؟ جو تکلیف میں، پریشانی میں خرچ کرتے ہیں، اور الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، غصہ پیتے ہیں، لوگوں کو درگزر لوگوں سے کر دیا کرتے ہیں، اور اللہ اچھے لوگوں سے، محسنین سے محبت فرماتا ہے، یعنی ان کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد یعنی غزوہ احد کی طرف یعنی خطاب جو ہے وہ جاتا ہے، اور اس میں بہت نصیحتیں، بڑی عبرتیں، اور بہت ساری جو ہے جیسے کہنا چاہیے کہ سمجھ بوجھ کی گنجائش ہے، اور بہت یعنی لوگوں کو جو ہے اس سے بہت فکری مواد فراہم کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو معاملات کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور کہاں سے کہاں بات آ جاتی ہے۔ اب یعنی ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت ضروری ہے، جو بھی حضور فرمائے اس میں ہر صورت اطاعت ضروری ہے، اور کبھی بھی اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ تو اس پر جو ہے یعنی جنگ احد میں جو کچھ ہوا، اس پر مسلمانوں کا مواخذہ نہیں فرمایا گیا، بلکہ مسلمانوں کو سمجھایا گیا، کیونکہ ابتدائی معاملات تھے، اور دوسرے اور بھی کئی مصلحتیں تھیں، تو مسلمانوں کو سمجھایا بھی گیا۔ قرآن مجید میں ان کو تسلی بھی دی گئی، اور یعنی ان کو جیسے کہنا چاہیے کہ معاف فرما دیا گیا اس معاملے پر، لیکن آئندہ کے لیے ایک قانون بنا دیا گیا۔ مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، ان کافروں کی طرح مت ہونا
جو اپنے بھائیوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو مرتے نہیں، یعنی تمہارے مرنے کا راز یہ ہے کہ تم ہمارے پاس نہیں ہو۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا واللہ یحیی و یمیت، اللہ جلاتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے، یعنی تمہارے پاس ہونے سے کیا اور تمہارے پاس نہ ہونے سے کیا، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی ہو موت تمہیں پکڑ لے گی آ کے۔ تو فرمایا کہ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم مر جاؤ یا تم قتل ہو جاؤ، ہر صورت میں تمہارا حشر اللہ کی طرف ہی ہوگا، یعنی وہیں اٹھائے جاؤ گے۔ اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں جو کچھ یہ دنیاوی مال جمع کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے اس سے بہت بہتر اجر اللہ کے یہاں موجود ہے۔ پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات بتائی گئیں اور فرمایا گیا کہ اللہ کے رحمت سے یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، اگر آپ سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کی طرف سے بھاگ جاتے، یعنی آپ کے نرم دل ہونے کی گواہی قرآن مجید نے دی۔ فرمایا کہ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے شفاعت کریں اور ان سے مختلف معاملات میں مشورہ رکھیں تاکہ یہ لوگ بغیر مشورے کے آپس میں نہ چلیں، ورنہ حضور کو مشورے کی کیا ضرورت۔ پھر فرمایا کہ جب ارادہ کر لیں آپ تو پھر بس پھر اٹھ کھڑے ہوں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اور پھر مومنین کی توصیف کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ جو مومنین ہے ان کے لیے اللہ کے یہاں انتہائی بلند درجات ہیں۔ اور اس کے بعد جناب مومنین یعنی بڑے خوش قسمت ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موجود ہونے کا، یعنی ان کے درمیان موجود ہونے کا انہیں احساس دلایا جا رہا ہے۔ اور انہیں نہیں بلکہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ روئے خطاب ہماری طرف بھی ہے، یعنی ان خوش قسمتوں میں الحمدللہ ہم بھی شمار ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ اب اس احسان کے مصداق مومنین قیامت تک ہوں گے۔ پہلے زمانے کے جن کو حضور کا فیض صحبت حاصل تھا، حضور کی زیارت کا شرف حاصل تھا، وہ لوگ تو بہر صورت اس کے مصداق ہیں ہی، لیکن مومنین جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں انہیں بھی اسی کا مصداق سمجھا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اب وہ احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ جب اس نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا تو یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اب وہ رسول کرتے کیا ہیں؟ اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں اور ان مومنین کے نفوس کو پاک کر دیتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے، یعنی اس سے پہلے یعنی حضور کی تشریف آوری سے پہلے مومنین گمراہی میں تھے، یہ قرآن مجید نے فرمایا۔ اور اس رکوع کا اختتام اس مقام پہ جا کے ہوتا ہے کہ جہاں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا یا نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ پھر اگلے رکوع میں جیسے کہنا چاہیے کہ یہ فرمایا کہ لوگ جو ہے کفر کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں، اس کا نقصان اللہ کو نہیں ہے، اس کا نقصان انہی کو ہے، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب تیار رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے وہ غیب پر مطلع فرمائے، یعنی منتخب رسول کو غیب پر مطلع فرمائے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب۔